دنیا بھر میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں جن کی گیم دیکھ کر کوئی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں ایسے بھی کھلاڑی ہیں جن کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے ایسے حقائق ملتے ہیں کہ سننے والوں کو اپنی مشکلات اپنی پروفیشنل لائف میں کم لگنے لگ جاتی ہیں اور زندگی جینے کا نیا حوصلہ ملتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال مانے جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پہلے فلائی ویٹ باکسر محمد وسیم کی، جن کو دنیا اب فیلکن کے نام سے بھی جانتی ہے، اور یہ نام ان کو باکسنگ کی دنیا سے ملا ہے۔ محمد وسیم 29 اگست 1987 کو پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ محمد وسیم 6 بھائی ہیں اور ان کے والد ایک سول انجینئر ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ واقعات یا کچھ منظر ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس انسان کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ محمد وسیم کے ساتھ بھی ہوا، جس کی وجہ سے ان کو پاکستان کا پہلا فلائی ویٹ باکسر بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور گورنمنٹ کی اتنی خاص توجہ نہ دینے کے باوجود بھی بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ محمد وسیم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کوئٹہ کا بڑا حصہ پختون اور بلوچ خاندان پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے درمیان اکثر سٹریٹ فائٹ ہوا کرتی، اور کبھی کبھی وہ لڑائی اتنی بدصورت حالت اختیار کر لیتی کہ جس میں ہمیں ایک دوسروں کے خلاف چاقو استعمال کرنے کی ضرورت بھی پڑتی۔ اور شاید ان کی باکسنگ کیریئر میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اور ان کے دوست فائٹ کرنا سیکھ لیں اور مخالفین سے مقابلہ کر سکیں۔ تاہم محمد وسیم جب کوئٹہ کے ایک سکول میں پڑھتے تھے تو ایک دن وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ سکول سے گھر واپس آ رہے تھے تو ان کی نظر ایک 50 سالہ پرانے باکسنگ کلب پر پڑی، جس میں نوجوان لڑکوں کو باکسنگ کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ محمد وسیم کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، اس لیے محمد وسیم نوجوان لڑکوں کی ٹریننگ سے بہت متاثر ہوئے، اور ٹریننگ سے متاثر ہو کر سن 1997 کو کوئٹہ میں ایک چھوٹی سی باکسنگ اکیڈمی میں اپنی باکسنگ کا آغاز کیا، جسے یوتھ باکسنگ کلب کہا جاتا ہے۔ تب محمد وسیم کی عمر 8 سال تھی۔ محمد وسیم بچپن سے ہی بہت غصے والے ہیں۔ ان کے والد کا کہنا ہے کہ 6 بھائیوں میں سب سے اگریسو محمد وسیم تھے، اور وہ اکثر ان کے اس بیہیویئر سے پریشان رہتے تھے، اور شاید ان کے اس اگریسو بیہیویئر کی وجہ سے ان کو فائٹ میں اپنا کیریئر چننے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ کیونکہ باکسنگ دیکھنے میں تو ایک گیم ہے، لیکن یہ کھیل ہر کوئی نہیں کھیل سکتا۔ باکسنگ کے لیے بہت ٹریننگ اور صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اگر باکسنگ کے لیے یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ یہ گیم سب سے مشکل اور خطرناک ہے، کیونکہ باقی کھیلیں تو ہم شوقیہ طور پہ کھیل سکتے ہیں، جیسے فٹ بال اور کرکٹ، لیکن باکسنگ وہ انسان ہی کر سکتا ہے جس میں بے حد جنون اور اس گیم کو لے کر تڑپ اور جسمانی برداشت ہے۔ محمد وسیم میں بھی کچھ ایسی ہی تڑپ تھی، اس لیے وسیم نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر چلانے کے لیے اپنے والد کی مدد کی ٹھانی اور پاکستان واپڈا میں نوکری اختیار کر لی۔ لیکن وسیم نے باکسنگ کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ واپڈا میں اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد رات کو باکسنگ کی پریکٹس کرتے، اور 2008 تک محمد وسیم نیشنل سطح تک ہونے والے مقابلوں میں حصہ لیتے۔ پھر 2009 میں ایک انٹرنیشنل کنگ کپ بینکاک جو کہ تھائی لینڈ میں ہو رہا تھا اس میں حصہ لیا اور پہلی دفعہ کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ محمد وسیم جون 2015 میں پیشہ ور کھلاڑی کے طور پر سامنے آئے، اور انہوں نے AK پروموشن میں کورین اینڈے کم پروموٹر کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اپنی پہلی پروفیشنل لڑائی لڑی۔ 4 اکتوبر 2015 کو 9ویں راؤنڈ میں جنوبی کوریا کے باکسر بینٹن مین کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا، اور اپنی دوسری پروفیشنل فائٹ میں محمد وسیم نے انڈونیشیا کے باکسر سپر یانٹو ڈوگلو کو 10ویں راؤنڈ میں اپنی مضبوط جسمانی شاٹ سے ہرا کر اپنی دوسری انٹرنیشنل فائٹ بھی جیت لی۔
محمد وسیم نے اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے بہت سی کامیابیاں سمیٹی۔ محمد وسیم نے ابھی تک 7 انٹرنیشنل فائٹس لڑی ہیں اور ساتوں کی ساتوں فائٹس میں جیت حاصل کر کے نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان اور پاکستانیوں کا نام روشن کیا ہے۔ محمد وسیم نے ایک انٹرویو میں بتاتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے اپنا کیریئر ایز اے پروفیشنل باکسر سٹارٹ کیا تو تب باکسنگ میں بہت سے ایسے مواقع موجود نہیں تھے جیسے کہ اب نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو باکسنگ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ جہاں ہیں ان کے لیے یہ مقام حاصل کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ ان کے آبائی شہر جہاں سے انہوں نے باکسنگ کھیلنا سٹارٹ کی ہے، انہوں نے وسیم کو کوئی ایسے مواقع فراہم نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ اپنا کیریئر بہتر بنا سکتے تھے۔ ان کا ابتدائی کلب جہاں سے انہوں نے باکسنگ کا آغاز کیا تھا، ابھی بھی وہاں ایسے پنچنگ بیگ استعمال کیے جاتے ہیں جو 1980 میں باکسنگ پریکٹس کے لیے کیے جاتے تھے۔ اتنی مشکلات سہنے کے بعد بھی وسیم آج ایک کامیاب باکسر ہیں۔ یہ سب ان کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ ہر انسان کے لیے کامیابی کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کو اس کی منزل تک پہنچتے پہنچتے بہت سی رکاوٹ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن محمد وسیم کی کہانی دوسروں سے کچھ الگ ہے، کیونکہ پاکستان میں باکسنگ کے اتنے وسائل نہ ہونے کی اور نہ ہی گورنمنٹ کی اتنی خاص توجہ دینے کے باوجود محمد وسیم نے پاکستان اور پاکستانیوں کا نام۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وسیم کو ان کی باکسنگ پرفارمنس کی وجہ سے کوریا نے اپنے ملک کی نیشنلٹی دینے اور اپنے ملک کی طرف سے کھیلنے کی آفر دی، جہاں محمد وسیم ایک اچھے اور امیر سپورٹس مین کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وسیم نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے ہی باکسنگ کریں گے۔ ہماری پاکستان کی عوام اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ محمد وسیم کو سپورٹ کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اور زیادہ پاکستان کا نام روشن کریں۔